بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو محبت الہی کے 3 بہت ہی پیارے قصے سنانے جا رہا ہوں، جنہیں سن کر آپ کے دل میں بھی محبت الہی کا ایک جذبہ جاگ جائے گا۔ تو یہ قصے باغور سماعت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی درہم دھو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیران ہوئے، فرمایا ہریرہ؟ جواب دیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی اے اللہ کے نبی درہم دھو رہی ہوں۔ فرمایا کس لیے؟ کہنے لگی میں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کسی سوالی کو دیتا ہے تو وہ پیسے سوالی کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو جب سے میں نے یہ بات سنی تب سے میں صدقہ ان پیسوں کا دیتی ہوں جن پیسوں کو پہلے سے دھو لیتی ہوں، تاکہ میرے آقا کے ہاتھوں میں پاک اور صاف مال پہنچ جائے۔ اللہ اکبر! یہ محبت ہوتی ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اسے پھولوں کی کٹوری بھی بھیجتا ہے تو گفٹ پیک کر کے بھیجتا ہے۔ منگنی یا عید پر اگر بسکٹ یا کوئی اور چیز بھی ہو تو اسے بھی گفٹ پیک کر کے بھیجتے ہیں۔ اللہ والے بھی ٹھیک اسی طرح اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں تو وہ اپنی نمازوں کو بھی محبت کے غلاف میں پیک کر کے اللہ رب العزت کے حضور بھیجتے ہیں۔ اسی طرح یہ قصہ بھی بہت پیارا ہے۔ ایک صحابی بکری چرایا کرتے تھے۔ جب کبھی مدینہ طیبہ واپس ہوتے تو پوچھتے کہ قرآن پاک کی کون سی نئی آیت نازل ہوئی ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی خاص بات ارشاد فرمائی؟ ان کو بتا دیا جاتا۔ ایک دفعہ واپس آ کر پوچھا تو انہیں بتا دیا گیا کہ یہ آیت اتری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا میرے بندو میں ہی تمہیں رزق دینے والا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے کہ وہ کون ہے جس کو یقین دلانے کے لیے میرے اللہ کو قسم کھانی پڑی۔ سبحان اللہ! یہ محبت کی بات ہے۔ یہ ایک قصہ اور ہے جو بہت ہی پیارا ہے۔ سیدہ جنیرہ ایک صحابیہ ہے جو کہ ابو جہل کی خادمہ تھی۔ ابو جہل کو بھی پتہ چل گیا۔ اس نے آ کر پوچھا کیا کلمہ پڑھ لیا؟ فرمایا ہاں۔ وہ بڑی عمر کی تھی، مشقتیں نہیں سہ سکتی تھی، لیکن ابو جہل نے ایک دن ایک دوست کو بلایا اور اس کے سامنے انہیں مارنا شروع کیا، لیکن وہ برداشت کرتی رہی کیونکہ وہ تو اللہ کے واسطے بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کرنے کو بھی تیار تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ مارنے کے باوجود بھی ان کے منہ سے کچھ نہیں نکلا تو اس نے آپ کے سر پر ایک کوئی ایسی چیز ماری جس سے آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور آپ اندھی ہو گئی۔ اب وہ لوگ مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے دیکھا ہمارے بتوں کی پوجا چھوڑ چکی تھی اس لیے ہمارے بتوں نے تمہیں اندھا کر دیا۔ مار برداشت کر چکی تھی، مشقتیں اٹھا چکی تھی، یہ سب سزائے برداشت کرنا آسان تھا، لیکن جب انہوں نے یہ بات کہی تو آپ برداشت نہ کر سکی، فوراً تڑپ اٹھی۔ اسی وقت کمرے میں جا کر سجدے میں گر پڑی اور اپنے محبوب حقیقی سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگی۔ عرض کیا اے اللہ، انہوں نے مجھے سزائیں دی، میں نے برداشت کیا، وہ میری ہڈیاں بھی توڑ دیتے، میرے جسم کو چنی چنی بھی کر دیتے، تب بھی میں برداشت کر لیتی، مگر تیری شان میں گستاخی کی کوئی بھی بات میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ تو یوں کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے تمہارے آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے۔ اے اللہ، جب میں کچھ نہیں تھی تو تو نے مجھے بنا دیا، مجھے روشنی بھی عطا کی اور اب تو نے ہی میرے آنکھوں کی روشنی واپس لے لی۔ اے اللہ، تو مجھے دوبارہ روشنی عطا فرما دے تاکہ ان سب پر تیری عظمتیں کھل جائے۔ ابھی دعا والے ہاتھ چہرے پر پھیرے نہیں تھے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی آنکھوں کی روشنی پھر عطا فرما دی۔ سبحان اللہ! اس وقت مرد تو مرد، عورتوں میں بھی محبت الہی کا جذبہ بھرا ہوا تھا۔